آج ایک خاص دن تھا جب آسمان کی وسطوں میں صبح کی کرنیں پھیل رہی تھیں۔ مدینہ کی فضاؤں میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز زندگی کی نئی شروعات کی گواہی دے رہی ہو۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طویل انتظار کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی کا شدت سے منتظر تھے۔ ان کے دل میں امید کا چراغ جل رہا تھا کہ شاید یمن سے آنے والی خبریں ان کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیں۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ انس یمن سے واپس پہنچے۔ وہ اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے خوشخبری سنائی، اے خلیفہ رسول، اہل یمن نے آپ کی دعوت پر دل و جان سے لبیک کہا ہے۔ وہ جلد یہاں پہنچنے والے ہیں۔ ہر ایک نے آپ کی بات سن کر تابعداری کا عہد کیا۔ ان کی آنکھوں میں جوش و خروش اور امید کی چمک تھی، جیسے وہ یمن کے دلیر لوگوں کا پیغام لے کر آئے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ یہ خبر سنی۔ ان کے دل میں ایک نئی طاقت کا احساس ہوا، جیسے مدینہ کی زمین نے انہیں اپنی خوش آمدید کہنے کے لیے پکارا ہو۔ ایک دن تو یوں ہی گزر گیا، مگر دوسرے دن صبح سویرے قافلوں کی آمد کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مدینہ کے مکینوں کی آنکھوں میں چمک تھی جب انہوں نے قافلوں کو آتے دیکھا، اور بے ساختہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر یہ خبر سنائی۔ خلیفہ نے فوراً سب کو سوار ہونے کا حکم دیا اور خود بھی ان کے ساتھ باہر نکلے، جیسے وہ ایک نئے دور کے سورج کا استقبال کرنے جا رہے ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے گروپوں نے آنا شروع کر دیا۔ ہر گروہ اپنے قبیلے یا قوم کا جھنڈا بلند کیے ہوئے جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب قبائل یمن سے آئے تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے عزم کے ساتھ آئے تھے۔ قبیلے حمیر کا لشکر سب سے پہلے پہنچا۔ انہوں نے بہترین زرہیں اور قیمتی تلواریں پہنی ہوئی تھیں، اور ان کے چہرے عزم و حوصلے کی عکاسی کر رہے تھے۔ ان کے سردار ذوالقلع الحمیری نے سر پر امامہ باندھ رکھا تھا۔ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا اور اپنے علاقے اور قوم کا تعارف کروایا۔ میں قوم حمیر سے ہوں، انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ یہ جنگ میں بازی لے جانے والے ہیں اور ہم سب بہادر ہیں۔ لڑائی اور بہادری ہماری صفت ہے اور ملک روم ہمارا میدان عمل ہوگا۔ انہوں نے عزم بھرے اشعار پڑھے، جن کا ہر لفظ ان کی بہادری اور عزم کا پتہ دے رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی باتیں سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے حضرت علی سے کہا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا کہ جب قبیلے حمیر اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے گا تو مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنا دینا؟ حضرت علی نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا تھا۔ یہ لمحہ مدینہ کی تاریخ میں ایک نئی شروعات کا آغاز تھا، جہاں امید اور طاقت کی نئی لہریں ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔